السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين الحمد للہ رب العالمین۔ جی تو چلتے ہیں آیات کی ایکسپلینیشن کی طرف براہ راست۔ جی مس عظمیٰ آئیے۔ جی سر۔ بشرا عدنان، ثنا صدیقی۔ جی مس عظمیٰ، هذا فوج مقتحم معکم کو ذرا ایکسپلین کریں۔ ہاذا مبتدا ہے، فوجن اس کی خبر ہے، مقتحم اسم الفاعل بن کر فوجن کی صفت بن رہا ہے، باب افتعال سے ہے، اقتحم یقتحم، اور معکم اسم الفاعل کے متعلق ہو گیا، اور ترجمہ ہوگا یہ ایک فوج گھسنے والی تم سب کے ساتھ۔ هذا فوج مقتحم معکم، اوکے، مقتحم کون سے باب سے ہے؟ باب افتعال۔ باب افتعال مادہ کیا ہے؟ مادہ ہے قاف ہا میم۔ قاف ہا میم، ویری گڈ، اوکے۔ سو یہ ایک فوج ہے مقتحم معکم جو تم سب کے ساتھ گھسنے والی ہے۔ اوکے، تھوڑا سا جی یہاں پر ہم ایک چیز سمجھ لیں کہ لفظ فوج آیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی جماعت نہیں آیا، تو مس عظمیٰ فوج لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ جی سر، آپ بتائیے، مجھے آپ اندازہ دیکھیں نا، نہیں۔ فوج، یہ فوج ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ تعداد میں بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے، یا جو لڑنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ وہ تو ہم مطلب سمجھتے ہیں نا، فوج آرمی ایسے ہی کہتے ہیں نا، آرمی فوج، لیکن آخر اس جی کا جی لفظ اس کو فوج ہی کیوں کہتے ہیں؟ لیکن خیر جی اردو والے سر۔ فوج کیوں کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، عربی میں تو خیر اس جی کو فوج نہیں کہا جاتا، اس کو تو جندن کہا جاتا ہے۔ تو فوج جی کا سر، آپ مطلب بتائیے۔ عربی زبان میں یہ ہے کہ ایک گروہ جو تیزی سے اکٹھے ہو کر ایک طرف کو بڑھ رہا ہو، اوکے سر۔ تیزی سے ایک طرف اکٹھے ہو کر بڑھ رہا ہو، اس کو فوج کہتے ہیں۔ تو وہ اگر ہم جی سر۔ اردو کو دیکھیں تو وہ معنی ٹھیک لگتا ہے، لیکن وہ عربی میں فوج کا مطلب یہ ہے۔ جی هذا سر۔ فوج مقتحم معکم، مقتحم اسم الفاعل۔ اچھا، اقتحم یقتحم، اگر میں کہوں اقتحمت،
اقتحمتو اس کا مطلب میں زبردستی گھسا کسی چیز میں, ٹھیک ہے, جی کسی چیز میں زبردستی گھس جانا, زبردستی. اب وہ زبردستی گھسنا مجھے کسی نے فورس کیا, میرے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مجھے گھسنا پڑا, میرے پاس اور آپشن نہیں تھا, یا میں دلچسپی سے زبردستی گھسا, اس صورت میں یہ بہادری میں آ جائے گا, ٹھیک ہے. جی تو یہ دونوں میننگ میں جا سکتا ہے, لیکن یہاں یہ بہادری میں ہے کہ اب ان کے لیے آپشن کوئی نہیں ان کے پاس. جی سر بتائیے, بالکل میں نے سوال کیا ہے, نہیں سر, کوئی آپشن ہی نہیں ہے پھر, ان کے پاس کوئی یہاں تو آپشن نہیں جانا ہے. ہی ہے. ہاذا فوج جی مقتحم معکم, تو وہ جو جی جہنم میں جانا ہے. جا رہے ہیں ان کے پاس کوئی اور راستہ ہی کوئی جی نہیں ہے, ان کو جی فرشتے جی صرف اسی طرف لے کر جا رہے ہیں. اچھا, یہ قول کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کا ہوگا. اب وہ فرشتے لانے والے ہیں یا جہنم کے جو جو دربان ہیں وہ ہیں جو دروازوں پر ہوں گے, جو نگہبان ہوں گے جہنم پر, یا وہ ہیں. بہرحال یہ قول فرشتوں کا ہے. وہ جو جہنم میں پہلے لوگ آ چکے ہوں گے انہیں کہیں گے ھذا فوج مقتحم معکم, یعنی یہ گروہ آ رہا ہے جو زبردستی تمہاری طرف گھسنے والا ہے, تمہارے ساتھ آنے والا ہے. اچھا, یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ معکم میں جو کم ضمیر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں پہلے سے موجود ہیں. اوکے, جی سر, یہ کون ہے؟ یہ بھی مشرکین ہوں گے سر. یہ سرداران ہیں سارے, اچھا اوکے سر, یہ باسز ہیں اوکے جو سر. لیڈ کرتے تھے, اور یہ جی فالوورز ہیں. تو باسز پہلے جائیں گے نا, بالکل سر بالکل. باسز کو پہلے دھکا دیا جائے گا, وہ پہلے پہنچ چکے ہوں گے. ھذا فوج مقتحم معکم, فرشتے نے کہیں گے ان سرداروں کو کہ یہ گروہ آ رہا ہے تمہارے ساتھ گھسنے والا ہے. اب وہ جو سرداران ہیں وہ جواب دینے لگے ہیں, اچھا جی سر. ٹھیک ہے. انہوں نے جواب دیا جی سر. لا مرحبا بہم. بشرا عدنان ایکسپلین کریں. جی لا نفی کا ہے, مرحباً اسم ظرف ہے, مکان بہم اس کی صفت ہو جائے گی. نہیں, مرحبا اسم ظرف نہیں ہے, مصدر ہے. اچھا جی, بستر. مصدر منصوب ہے فعل محذوف کا, ٹھیک ہے. آپ سعودی عرب میں جی رہتی ہیں نا؟ جی سر. گاڑی میں سفر کیا کبھی آپ نے, کار میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر؟ جی کبھی بورڈ لگا شہر کی داخلے پر, آپ نے کوئی بورڈ پڑھا دیکھا؟ جی جی کیا لکھا ہوتا ہے اس پر؟ شہر کا نام ہوتا ہے اور ساتھ لکھا ہوتا ہے ترحب بکم. کیا لکھا ہوتا ہے؟ ترحب بکم. ترحب بکم, ترحب بکم. تو شہر چونکہ مونس ہوتے ہیں اس لیے یہ مونس فعل مضارع واحد مونس کا صیغہ آتا ہے بکم, یعنی یہ شہر جہاں آپ داخل ہو رہے ہیں آپ کو ویلکم کرتا ہے. ترحب بکم. جی اوکے, جی استاد. اسی سے مرحبن. تو مرحبن ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور ہمیشہ اس کا فعل معذوف ہوتا ہے جب یہ کسی آدمی کو کہا جاتا ہے. اوکے, سو جی لا مرحبا بہم, اور بہم یہ ہمیشہ اس فعل مصدر کے متعلق ہوتا ہے. اوکے, لا مرحبا بہم پیچھے فعل محذوف ہے. تو کیا ترجمہ ہے اس کا بشرا عدنان؟ جی, کوئی خوش آمدید نہیں ہے ان کے لیے. کوئی خوش آمدید نہیں ہے ان کے لیے. ان اچھا, یہ کیوں کہا جاتا ہے مرحبو مرحبن ارحبو راہبہ یرحبو ارحبو بک, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں؟ یہ کہا اس لیے جاتا ہے, اس سے ذہن میں ایک چیز تصور کی جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ ہمارے گھر آئے اور ہم نے آپ کو کہا مرحبا بک, آپ کو ویلکم. اٹ مینز ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آپ جہاں آئے ہیں یہاں آپ نے گھر کو بھی کھلا پائیں گے آپ, اور ہمارے دلوں کو بھی کھلا پائیں گے اپنے لیے. یعنی ہم آپ کو ویلکم کریں گے, آپ کا خیال رکھیں گے, یہ گھر بھی آپ کو کافی ہو جائے گا. صحیح ہے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, لا مرحبا بہم, نو ویلکم ٹو دیم. وائی؟ آگے جملہ آ رہا ہے, کیونکہ سے دیکھیے اگلا جملہ پڑھیں. جی سر. انہم صال الناری, انا حرف مشبہ بالفعل ہے, ہم اسم انا ہے, اور صال الناری مرکب اضافی ہو کے خبر انا. ویری گڈ. یہ سالو کیا چیز ہے؟ سر سالو
سوری مجھے نہیں پتا سر. اور پرابلم دیکھیں ذرا، تھوڑا سا دماغ لڑائیں، تھوڑا سا غور کریں، زور دیں اپنے دماغ پر، آپ کو جواب آ جائے گا. سر صاد واو لام اس کا مادہ ہوگا کیا سر؟ ٹھیک ہے، اوکے. اگر ساد و لام اور ہو تو کیا بنے گا؟ اور سوالہ یسولو سر ویسا ہم فائل ہم ہوگا اس کا، وہ ضمیر سولو کا جمع کا صیغہ ہو گیا صحیح. جی مس عظما کیا بنے گا یہ؟ سر یہ اسم الفائل ہے سواد لام یا باب سین سے، اور یہ جی مضاف بن رہا ہے یہاں پر. جی سر. سمجھ آیا مس آپ کو، مس ثنا؟ جی جی سر. اصل میں کیا تھا؟ سوالن. جی سوالن تھا، منقوص اسم سوالن. تو سولن سے آپ نے کیا بنایا؟ سولیونا. جی. سولیونا. اب کیا ہوا، کیا قاعدہ اپلائی ہوا؟ دو حرف علت اکٹھے آئے تو یا جی ڈراپ ہو گیا، کیا بن گیا؟ سولونا. سولو. جی تو مرکب اضافی کے قاعدے اپلائی ہوئے تو کیا ہوا؟ جی نون نون ڈراپ ڈراپ ہو ہو گیا. گیا سر. تو جی. کیا اب سال النار، انہم سال النار کیا ترجمہ ہوگا؟ اور بے شک وہ سب آگ میں گھسنے والے ہیں. اور یقیناً وہ آگ میں گھسنے والے ہیں. ھذا فوج مقتحم معکم. بات کلیئر ہو گئی کہ فرشتے اعلان کریں گے کہ یہ گروہ ہے، یہ فوج ہے جو تم سب کے ساتھ گھسنے والی ہے. جو سن رہے ہیں وہ کہیں گے لا مرحبا بہم، انہیں کوئی ویلکم نہیں ہے. انہم سال النار. دیکھیں یہاں پھر ایک وقفہ آیا، بات الگ ہوئی ہے. انہیں جواب دیا گیا یقیناً یہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں، یقیناً وہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں. یعنی آپ کا لا مرحبا کہنا کافی نہیں ہے، وہ آ رہے ہیں. اچھا، علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کیوں کہیں گے لا مرحبا بہم؟ علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ یہ سرداران تکبر کے باعث کہہ رہے ہوں گے. یعنی ابھی بھی وہ چیز ان کے اندر موجود ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو اپنے ساتھ ایک ہی جگہ پہ دیکھنا پسند نہیں کر رہے. وہ وہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کو ذرا کسی الگ مقام پہ رکھو، یہ ہم یہاں تنگ ہو جائیں گے، ہم پہلے ہی عذاب میں بہت ہیں، ہم تنگی میں ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی ان کے اندر وہ چیز جو موجود رہی ہے. تکبر بہت خطرناک بیماری ہے، دیکھ لیں جہنم میں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی. وہاں بھی کیونکہ آگے کلام آ رہا ہے، وہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ ابھی بھی ان کا دماغ وہاں پہ ویسا ہی رہے گا. سمجھ ان کو آ چکی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس چیز کو دور نہیں کیا کہ ٹھیک ہے تمہاری یہ بیماری اب تمہارے ساتھ رہے گی، ذرا محسوس کرو اس کو. اوکے آگے چلتے ہیں. ماشاء اللہ، ویری گڈ. امینہ صدیقی آئیے، فاقہ آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فوزیہ مبشر. جی فاقہ. قالو بل انتم. قالو کا کیا مطلب ہے؟ قالو انہوں نے کہا. قاف کون سا واو فعل لام ہے؟ مادہ. فاعل کیا ہے؟ مادہ وغیرہ بتائیں نا پوری ڈیٹیل. جی سر. قاف واو لام مادہ. قالو قال یقولو. قال یقول. قالو جو ہے فعل ماضی ہے، ہم فاعل ہے. تو یہ ہم اور کون ہے؟ یہ اب یہ کون ہے؟ پیچھے تو جہنمی سر. جہنمی تو ہیں، لیکن ان میں سے کون ہیں وہ لوگ؟ یہ جو فوجن مقتحم. پھر غور کر لیں، یہ فوج کہے گی یا وہ جو جہنم میں سرداران ہیں وہ کہہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس دو آپشن ہیں. جہنم میں جو سرداران ہیں وہ سب بول رہے ہیں. وہ کہیں گے. میں نے اسی لیے تو جی آپ کو کنفیوز کیا کہ آپ اپنے جواب سے ہٹیں اور آپ ہٹ گئیں. یہی فوج. اب انہوں نے جواب جی دینا ہے نا، انہوں نے تو سن لیا کہ ان کو سردار کہہ رہے ہیں لا مرحبا بہم. جی. اب وہ جواب دے رہے ہیں قالو بل انتم. وہ جو فوج ہے اب وہ جواب دے گی. اب یہ ماضی میں کیوں آ رہا ہے؟ کہ یہ واقعتاً ہونے والا ہے سب کچھ. یہ واقعہ روز قیامت جہنم میں پیش آنے والا ہے، اور یہ یقینی بات ہے. اس لیے یہ فعل ماضی میں آ رہا ہے یہ بات بتانے کے لیے کہ یہ سب ہونے والا ہے. قالو بل انتم. انتم مبتدا محذوف ہے اس کا خبر. بل انتم بلکہ تم سب. اب وہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ بلکہ تم سب. لا مرحبا بکم. اس کو ایکسپلین کرے فاقہ.
جی لا نفی کا ہے اور لا نفی کا ہے، اور مرحباً جو ہے یہ فعل محذوف فعل کا ایک مفعول ہے، مفعول مطلق نہیں سر، مفعول ہے، نہیں مفعول مطلق ہے سر، ٹھیک ہے. جی مفعول مطلق ہے، اور بکم جو ہے صفت ہے اس کی. اچھا یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا تھا، اس وقت سنا تھا آپ نے؟ جی سر یہ متعلق بن رہا ہے سر. فاقیہ بیٹا ایسے تو آپ نہیں کریں نا. آپ دیکھیں ابھی 2 منٹ پہلے یہ ایکسپلین ہوا ہے، اس کے بعد غلطی بلا کرنا بنتا ہے؟ نہیں سر اصل میں نے وہ بنا دیا تھا تو اس لیے. ہاں وہ بس جو لکھا ہوا تھا وہ لازمی بتانا تھا. تو یہ متعلق مصدر ہی ہے، لا مرحبا بکم. کیا ترجمہ ہوا؟ بلکہ تمہارے لیے خوش آمدید نہیں ہے. کوئی خوش آمدید نہیں تم سب کو، یعنی انہوں نے انہیں جواب دیا کہ تمہیں بھی خوش آمدید نہیں. اوکے مس فوزیہ، انتم قدمتموہ لنا کو ایکسپلین کریں. انتم مبتدا، قدمتموہ لنا اس یہ باب تفعیل سے ہے، قاف دال میم اس کا مادہ ہے، قدما یقدمو ہو اس میں مفعول ہے، اور انتم اس کا فاعل ہے، اور یہ اس کی خبر ہو جائے گی، لنا متعلق خبر ہو جائے گی سر. 1 منٹ، کیا کر رہی مس فوزیہ؟ مس فوزیہ خبر کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ قدمتموہ لنا سر یہ پوری خبر ہو جائے گی نا. ٹھیک ہے یہ پوری خبر ہے، اور خبر جی کون سر. سا جملہ ہے یہ بتائیے. سر جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ میں جو جار مجرور آتا ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ متعلق کس کے؟ فعل کے سر. تو پھر آپ نے متعلق کی خبر کیوں کہا؟ اچھا سر صحیح سر، سوری سر. یہ تو بیسک مسٹیک ہے نا یہ، جی کیونکہ جب جملہ فعلیہ یہاں سے شروع ہو گیا تو اب جملہ فعلیہ کے قانون چلیں گے، اس کے بعد جو کچھ آئے گا وہ اس کا ہے. جی متعلق سر کی خبر ہمیشہ اسم میں ہوا کرتا ہے، فعل میں نہیں ہوتا ہے. کہ یہاں سے صحیح ایک سر. پورا جملہ فعلیہ خبر بنا ہوا ہے، پھر اس کے اندر ہم جب اس کو ایکسپلین کریں گے تو وہ اسی کے قوانین رہیں گے. تو کیا ترجمہ ہوا؟ انتم قدمتموہ لنا. تم ہی اس کو ہمارے سامنے لے کے آئے ہو. تم ہی اس کو ہمارے سامنے لے کر آئے ہو، یعنی تم ہی اس کو بیسیکلی تم نے ہمارے لیے تم نے اس کو کمایا ہے. انتم قدمتموہ لنا یعنی مصیبت ہمارے لیے تم ہی گھڑ کے لائے ہو، تم جی ہی سر. ہمارے سے پہلے ہی تیار کر کے بیٹھے ہو یہ مصیبت. تو انتم قدمتموہ لنا. اب یہ ہو مفعول مجھے بتائیں پیچھے آیات میں کہاں جا رہا ہے؟ اسے مس عظمیٰ بتا سکتی ہیں کہاں جا رہا ہے؟ سر پیچھے ایک تو جہنم بھی آیا ہے اور حمیم و غساقن بھی دیکھیں آیا ہے. جہنم تو مؤنث ہے. اچھا تو سر پھر یہ حمیم و غساق یہ آیا ہے پھر نہیں اس سے بھی پیچھے جا رہا ہے. اور پیچھے جا رہا ہے سر. پیچھے ایک آیت آئی تھی نا، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جہنم جی یصلونها فبئس المہاد. اچھا جی سر. مہاد یہ جو ٹھکانہ ہے ان کا. المحا جی سر اب ٹھیک وہ ہے. مطلب آپ کھانے پینے کی تو بات نہیں کر رہے، اصل تو ٹھکانہ ہی عذاب بن گیا نا ان کے لیے. جی بالکل سر. سر. کھانے پینے کو کر کے کیا رہیں گے جب ٹھکانہ ہی ان کا جہنم ہے. تو یہ جو ٹھکانہ ہے انتم قدمتموہ لنا، نہیں تم ہی سب ہو. سرداروں کو وہ کہہ رہے ہیں یعنی تم ہی بیسیکلی ہمیں لیڈ کرنے والے تھے، تو یہ سب تمہارا کارنامہ ہے، تم نے ہمارے سامنے لا کھڑا کیا ہے. فبئس القرار. اوکے بئس القرار. امینہ کیا ہے بئس القرار؟ سر بیسا یہ فعل مد میں سے ہے، اور پہلے مدح میں سے فالقرارو ہے. یہ واہ. سوری سر اس کا ترجمہ ایسا ہی تھا نا کہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، تو اس لیے تو ٹھیک ہے یہ فعل القرار. مدح ہے، مدح ہو رہی ہے، تعریف کر رہے ہیں وہ. نہیں سوری فعل مد نہیں. مس ارے مس مجھے عظمیٰ یاد کیا نہیں آ کہتے ہیں؟ سر افعال الزم ہے. ضم ہے. ٹھیک ہے، زم دم. افعال جی مدح جی کے لیے ہوتا ہے دم نعم. سوری سر. جی 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 نعمہ. 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 یہ بئسا ہے، یہ اس کے ریورس ہے. بئس القرار. جی القرار دم. مرفوع کیوں ہے؟ سر یہ اس کا فاعل ہے. اس کا فاعل ہے اس لیے حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے،
تو کیا جی ترجمہ ہوا؟ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اچھا قرار کیا ہوتا ہے؟ قرار عربی کے علماء کہتے ہیں کہ جب پانی اوپر کی سطح سے نیچے کو ٹریول کرتا ہے اور ایک جگہ جہاں وہ اکٹھا ہو جاتا ہے آ کر فائنلی جو اس کی فائنل ڈیسٹینیشن ہوتی ہے اس کو قرار کہا جاتا ہے. کلیئر ہوا؟ جی تو اس کی جو فائنل ڈیسٹینیشن ہوتی ہے اسے کہتے ہیں قرار. اوکے آگے چلتے ہیں. عروج عبید اللہ، نسیم نواز. جی نسیم نواز. جی سر. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. ایک منٹ رکیے گا. عروج عبید اللہ، مجھے بتائیے جواب شرط کہاں پر ہے؟ فزده عذاب ضعفا فی النار. مجھے یہ بتائیں کہ فا کیوں آیا ہے؟ فعل امر ہے. فعل امر ہے. ویری گڈ. اوکے نسیم نواز، جملہ شرط ایکسپلین کریں کیا ہے؟ من قدم لنا هذا. ٹھیک ہے، من قدم لنا ھذا. گڈ. مجھے یہ بتائیے فاکہہ قالو کا فائل کیا ہے؟ قالو کا فائل سر وہی ہوم ہے سر. ہم ہے. یہ کون ہے؟ سردار ہے یا وہ فوج ہے؟ وہی سر یہ فوج والے جو ہیں. فوج والے جو ہیں، یعنی وہ جو فوج ہے، وہ جو گروہ ایک آیا ہے وہ ہے جو داخل ہو رہا ہے، جو فالوورز ہیں. ربنا کہ ربا منصوب کیوں ہے؟ سر یا حرف ندا محذوف ہے اور منادہ مضاف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. گڈ. اوکے مس نسیم نواز، من قدم لنا ھذا جملے کو ایکسپلین کریں. من سر شرطی ہے، اس موصول ہے. قدم فعل، اسی کے اندر فاعل جو ہے ہوا ہے. قاف دال میم اس کا مادہ ہے. لنا جار مجرور متعلق کے فعل کے ہو جائے گا. ہاذا جو ہے سر یہاں مفعول کے طور پر آیا ہے. ھذا مفعول کے طور پر ہے. ویری گڈ. تو کیا ترجمہ ہوا اس کا؟ من قدم لنا ھذا. وہ من یعنی کہ وہ کہیں گے اے ہمارے رب جو اس کو ہمارے آگے لایا ہے، جو اسے ہمارے سامنے لایا ہے. سو سامنے ھذا لایا ہے. کیا جا رہا ہے؟ یہ وہی پچھلے فعل میں جو قدمتموہ میں ہو مفعول ہے اس طرف کو آ رہا ہے. جی وہی سر. پیچھے مہاد، یہ جو ٹھکانہ ہمارے لیے جو انہوں نے کمایا ہے، جو ہمارے سامنے لا کھڑا کیا ہے. اوکے عروج عبید اللہ، زد عذابا ضعفا فی النار کو ذرا ایکسپلین کریں. صرف فعل امر ہے. انت فاعل ہے. زا یا دال معدہ ہے. باب ذات سے ہو مفعول ہے. عذاباً ضعفاً یہ بھی مفعول نمبر 2 ہے اور مرکب ایک منٹ. توصیفی. زیادہ یزیدو، اس کے اندر ایک خاص چیز ہمیشہ سے بتائی گئی ہے پڑھاتے ہوئے. نسیم نواز کیا بتائی گئی ہے؟ سر تمیز. تمجیز بتائی گئی ہے. عروج عبید اللہ، اب مجھے بتائیں اس میں جی تمجیز کیا ہے؟ ہو ہے یا عذابن ہے؟ عذاباً ضعفاً. جی عذابن ہے. جو ضمائر اس کے ساتھ آتے ہیں وہ ہمیشہ اس کے مفعول ہوتے ہیں، لیکن جس چیز میں اضافہ کرنا ہوتا ہے وہ تمجیز بن کر آتے ہیں زیادہ یزیدو میں. اسٹوڈنٹ کہتے ہیں جی ہمیں تمجیز نہیں سمجھ آتی. تمجیز کیسے سمجھ آئے گی؟ کہ جب تمیز کریں گے تو سمجھ آئے گی نا. سو زیادہ یزیدو میں ہمیشہ یہ، جب سے ہم گرامر کے لیکچر پڑھ رہے ہیں اس گرامر کے لیکچر میں تمیز کے ٹاپک میں ہی یہ بات بتائی تھی کہ زیادہ یزیدو میں ہمیشہ جو مفعول، جسے آپ مفعول سمجھتے ہیں، منصوب واحد نکرہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ تمجیز ہوتا ہے. کیوں تمجیز ہوتا ہے؟ کہ زیادہ یزیدو ایک مبہم سا فعل ہے. یعنی میں اگر کہتا ہوں رب زدنی، کس چیز میں زدنی؟ اب وہ زدنی ایک مبہوم بات ہے، مجھے مبہم بات ہے اس کو واضح کرنا ہے. رب زدنی علمن. علم. علمن، اب یہ علمن منصوب تمجیز ہونے کی وجہ اس ابہام کو دور کرنے کے لیے. اسٹوڈنٹ کہتے ہیں جی ہمیں تو تمجیز سمجھ نہیں آتا. وہ اس لیے سمجھ نہیں آتا کہ آپ استاد کی بات مانتے ہوئے تمیز کے ساتھ سبق نہیں سناتے ہیں وائس پر آ کر، تو پھر سمجھ کتوں آوے؟ تو پھر قصور استاد کا کہ استاد تو شاید پڑھانا نہیں آتا.
تو فزد ہو عذاب، یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، ان کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے کہا ہے کہ مجھے نہیں، ہمیں نہیں آتا. سو فزد ہو عذابن. اب بتائیے ضعفن منصوب کیوں ہے عروج عبید اللہ؟ یہ صفت ہے عذابن کی. یہ صفت ہے عذابن کی. اور فن ناری کیا ہے؟ متعلق کے فعل. اچھا، نکرہ اسم کے بعد جار مجرور، یہ عذابن کی دوسری صفت ہے. صفت بنتا ہے. تو کیا ترجمہ ہو؟ فزد ہو عذابن ضعفن فی النار. پس آپ اسے دگنا عذاب آپ اسے دگنا عذاب دیں آگ میں. آگ میں. گڈ. اب ذرا اسی کو فارسی میں ترجمہ کر دیں. پس شما بیہو دو برابر عذاب دہید. چلیں، جس کو بھی آتی ہوگی وہی بتائے گا. اب ٹھیک کہا آپ نے کہ غلط؟ بہرحال ماشاء اللہ. لیکن زیادہ یزیدو کو ہمیشہ یاد رکھ لیں، اس کے ساتھ ضمائر ہمیشہ مفعول ہوتے ہیں، لیکن واحد نکرہ اسم جتنے بھی منصوب آئیں گے وہ اس طرح سے عذابن، وہ اب یہ اس کے اور بھی ہو سکتے ہیں اگر کچھ اور مانگا جائے گا تو یہ اس کے کیا ہے، تمجیز بن کر آتا ہے. سو اب دیکھ لیں کہ وہ جب جہنم میں داخل ہوں گے اور جہنم میں داخل ہونے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ، یہ جو جن لوگوں نے ہمارے لیے یہ ساری مصیبت گھڑی ہے اور ہمیں یہاں لا کھڑا کیا ہے، جو اس کا سبب بنے، انہیں دگنا عذاب دے آگ کا، کہ یہی سبب بنے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی پیروی سے بھی بچائے اور ایسے کاموں سے بھی بچائے کہ ہمارے پیروکار پیدا ہو جائیں اور پھر معاملہ روز قیامت خراب ہو جائے. اوکے گڈ، ماشاء اللہ. سائمہ، رخسانہ چودھری، ماریہ شفقت آئیے. جی سر. جی ماریہ شفقت. وقالو، کالو کا فائل کیا ہے؟ سر کالو کا فائل ہم ہے، کاف و لام مادہ باب نون یہ سے. ہم کالا کون یا ہیں؟ سرداران ہیں یا فوج ہے؟ سر یہ میرے خیال سے سرداران ہوں گے. اچھا ٹھیک کیا، گڈ ماشاء اللہ. سرداران ہیں، یہ وہی سرداران ہیں. اب وہ کچھ جی کہنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ جی سرداران ہیں. ما لنا، ماریہ شفقت کیا ایکسپلین کرے گرامر ذرا اس کی. جی سر. ما اسم استفہام ہے، یہ مبتدا بن جائے گا. لانا جو ہے یہ شبہ جملہ خبر بن جائے گی. ویری گڈ. کیا ترجمہ ہوا؟ ما لنا، اور وہ کہیں گے کہ ہمیں کیا ہے. ہمیں کیا ہے. گڈ. رخسانہ چودھری، لا نرا رجالن، یہ بتائیے یہ جملہ یہاں کیا مقام رکھ رہا ہے؟ یہاں سر یہ حال بن رہا ہے. ویری گڈ. یہ ذرا آپ اسٹوڈنٹس کو سکھائیں کہ یہ آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ حال ہے اور اس کا ذل حال کیا ہے؟ سر اس کا ذوالحال ہم ہے، اور یہاں پہ جب جملے اسمیہ میں ایک مطلب منٹ سوری ایک منٹ چلے ایک جی منٹ. اس کا ذل، آپ نے حال تو ٹھیک پہچانا، لیکن جس کا حال پہچانا اس کا حال خراب کر دیا آپ نے. سوری یہ نہنو ہوگا، لنا میں جو نہنو ہے. جی، یہ لنا میں جو نحن ضمیر موجود ہے مجرور، یہ اس کا حال ہے. جی سر. ذل حال کی شرائط کیا ہوتی ہیں؟ کہ وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. وہ ہمیشہ مرفع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ مرفع ہوتا ہے. اس طرح ہم پہچانتے ہیں کہ یہ حال ہے. جی سر. صحیح. جی اب جی سر. یہ جملہ کون سا ہے جو حال بن رہا ہے؟ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ فعل مضارع ہے سر. فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے. سو لا جی سر. نرا رجالن، اب ذرا اس کو ایکسپلین کر دے گرامٹیکلی. لائے نفی کا ہے، نورا فعل مضارع ہے، نحنو اس کا فاعل ہے، اور رجالن اس مفعول ہے. صحیح ہے، اس کا مفعول ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ قالوا ما لنا لا نرا رجالا، ہم نہیں دیکھتے آدمیوں کو. کچھ آدمیوں کو ہم نہیں دیکھ رہے. رجال کچھ نکرہ آیا نا، ہم کچھ آدمیوں کو جی نہیں جی دیکھ رہے. سو یاد رہے یہ جو حال اس دن کر رہے تھے کہ جملے میں حال کیسے پہچانتے ہیں. پہلی بات، ہمیشہ آپ کو پرابلم آتی ہے حال اور صفت کے درمیان.
کہ یہ حال ہے یا صفت ہے. یہاں پہ اسٹوڈنٹ آگے تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جملہ فعلیہ، پہلی بات جملہ فعلیہ کو نوٹ کر لیں کہ جملہ فعلیہ صرف اس صورت میں بن سکتا ہے جب اسم نکرہ ہو، اس کا موصوف جس کو آپ بنانا چاہ رہے ہیں وہ نکرہ ہو. اب اگر آپ جملے پہ غور کریں، ما لنا، ما تو استفہام ہو گیا، اس کا تو کچھ نہیں بن سکتا. لنا شبہ جملہ خبر ہے. اب لنا کا اگر اس جملے کو ہم نے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، یہ بنا کنیکٹ کیے نہیں رہ سکتا. ہر جملہ جو گرامر میں آ رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقام ہے، کوئی نہ کوئی اسم جہاں موجود ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقام ہے. جیسے ہم پہچان رہے ہیں کہ رجالن یہ مفعول ہے، یعنی اس کو ہم کھلا نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں طے کرنا ہے یہ یہاں پر کیا ہے. اب یہ پورا جملہ ہمارے سامنے، لا نرا رجالن، ہم نے طے کرنا ہے کہ یہ مالانا کے لیے کیا ہے. ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر ہم اس کو صفت بنائیں تو موصوف نکرہ ہونا چاہیے پیچھے. ایسا نہیں ہے. لنا میں نحنو، نا ضمیر مجرور، لیکن وہ مجرور تو ہے، وہ اعراب جو مرضی ہو اس کے، لیکن وہ معرفہ ضمیر ہے. اس لیے ہم اس کو صرف حال بنا سکتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. آئیے سائمہ سعدیہ، کننا نعدہم من الاشرار، یہ ایک جملہ ہے. اب بتائیں یہ جملے میں کیا مقام رکھ رہا ہے؟ سر یہ رجالن کی صفت کہی جا سکتی ہے، یہ نکرہ ہے یہ کے بعد رجالن کی صفت کہی جا سکتی نہیں، کہنی ہے آپ نے. جی سر. کہی جا سکتی تو آپ ایسے کہہ رہی ہیں، یو ہیو مینی آپشنز اویلیبل. جی سر. یہ رجالن کی صفت ہے جو اس کے بعد امیڈیٹلی کنیکٹ ہو رہی ہے، اور اسی کی یہ اصل میں جملے پہ غور کریں تو رجالن کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ پھر رجالن کی ایکسپلینیشن کر رہے ہیں کہ وہ یعنی اتنی بات کہتے ہیں کہ ما لنا لا نرا رجالن، ہم نہیں دیکھ رہے کچھ لوگوں کو. بھائی کون سے کچھ لوگ؟ وٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ تو وہ کچھ لوگوں کی وضاحت بھی تو آنی ہے نا. جی سر. اب کننا نعدہم من الاشرار، اس جملے کو ہم کہہ رہے ہیں صفت. موصوف کیا ہے؟ رجالن، یہ موصوف ہے. اب مجھے بتائیں سائمہ، ہم نے کننا نعدہم من الاشراری کو رجالن کا حال کیوں نہیں بنایا؟ سر کیونکہ رجالن نکرہ ہے اور جو ذوالحال ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے ہمیشہ. ویری گڈ. سو رجالن کو ہم نے ذوالحال بنانا ہو تو کیا تبدیلی کرنی ہوگی؟ سر الرجال ہو جائے گا. الرجال ہونا چاہیے تھا. اس لیے اب یہ جملہ صفت ہے، یعنی الحمدللہ ایک ایسی ایگزامپل آ گئی جس میں آپ کے سامنے دونوں ہی چیزیں موجود ہیں کہ کیسے فگر آؤٹ کرتے ہیں. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف وجہ یہ ہوتی ہے یہ ان سٹوڈنٹ کو پرابلم آتی ہے جو آ کر سنانا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں ایسی سن کے کام چلائیے، تو پھر سن کے کام مہنجی ہوتا ہے، کوئی سمجھ آئے گی، کوئی نہیں آئے گی، کوئی پیچھے رہ جائے گی، کوئی آگے ہو جائے گی. تو کننا نعدہم من الاشرار. اب سائمہ اس کو ایکسپلین کریں ذرا گرامیٹیکلی. سر کنہ جو ہے اس کے اندر نحنو جو ہے اسم کانا ہے، نعدہم من الاشرار اس کی جو ہے خبر کانا ہو جائے گا. نعدو کے اندر سر عین دال دال مادہ ہے، ادا یعدو باب نون سے، اور سر نحنو اسم اس کے اندر فاعل ہو جائے گا، ہم اس کا مفعول اور اشرار اس کے متعلق فعل ہو جائے گا. ویری گڈ. سو کیا ترجمہ ہوا؟ کننا نعدہم من الاشرار، ہم انہیں شمار کرتے تھے برے لوگوں میں، برے لوگوں میں سے، ہم انہیں برے لوگوں میں سے شمار کرتے تھے. تو یعنی اب وہ جو جہنم میں پہنچے ہیں تو یہ پاسبل ہے کہ ساری ہو سکتے ہیں لیکن سرداران لگ رہے ہیں بظاہر. لیکن اگر ہم پیچھے واو کو عطف کرائیں تو چونکہ اب یہ سارے جہنم میں جا چکے ہیں تو یہ مل کے ہی ساری بات ہو سکتا ہے، دونوں مل کر بھی یہ کہہ سکتے ہیں نا، کیونکہ جو فالوورز تھے وہ بھی تو آخر مصیبت کھڑی کی ہوئی تھی نا انہوں نے. جی سر. دوسروں کے لیے وہ مسائل کا باعث بنتے تھے. علماء کہتے ہیں یعنی میں بھی پاسبل ہے کہ ابو جہل یا اس طرح کے لوگ بھی یہ بات کریں کہ ما لنا لا نرا رجالا کننا نعدہم من الاشرار. اب یہ جو ابو جہل ٹائپ لوگ تھے یہ کن کو اشرار سمجھتے تھے؟ سر جو ایمان لے آئے تھے، جو ایمان لانے والے تھے یہ ان کو اشرار سمجھتے تھے. مثال کے طور پہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ سعد بن ابی وقاص ہیں، اس کے علاوہ جو ان کے یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاص طور پہ یہ ان کو سمجھتے تھے جو کمزور تھے،
سعد بن ابی وقاص تو قریش کے بڑے قبیلے میں سے تھے نا، تو خاص طور پہ یہ ان کو نشانے پر رکھتے تھے جو کیا تھے، کمزور. دیکھیں اگر میں آپ کو مشورہ دوں نا کوئی ڈرامہ دیکھنے کا، سائمہ دوں مشورہ؟ جی سر. اگر میں آپ لوگوں کو کوئی مشورہ دوں نا کہ کوئی ڈرامہ دیکھیں آپ لوگ، ویسے تو نہیں دیکھنا چاہیے اگر اس کے بغیر ہی آپ کا کام چل رہا ہے، لیکن اگر آپ میں سے کسی کو کبھی کوئی اس طرح کا ہو نا کہ بہت زیادہ شدت سے کہ بھئی ڈرامہ دیکھنا ہے کوئی، تو عمر سیریز دیکھنے کے قابل ہے. کون سی سیریز؟ عمر سیریز. عمر سیریز دیکھنے کے قابل ہے. عمر سیریز دیکھنے کے قابل کیوں ہے؟ عمر سیریز میں سیرت کا جو سیکوینس ہے بہت بہترین بنایا گیا ہے. عمر سیریز میں جو انہوں نے جو اس وقت جو قریش جو معاملہ کر رہے تھے اس کو تقریباً جو پکچرائز کیا ہے وہ اتنا یعنی کلیئرلی کیا ہے کہ آپ فیل کر سکتے ہیں. یعنی بے شک ہم دیکھ تو نہیں سکتے نا، ہمارا تو ویسے ہی ہم مانتے ہیں کہ صحابہ پر بہت ظلم ہوا، لیکن وہ جو انہوں نے سیریز میں دکھایا ہے قریش کا جو انداز، کہ جس ضد سے اور جس طرح وہ ڈٹ گئے تھے، جس طرح سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دلائل کو بیان کرنا شروع کیا اور جیسے وہ اپنی مجلسیں لگایا کرتے تھے، اتنا بہترین پکچرائز کیا انہوں نے. اور اس کی کچھ اور اگر آپ اس کو عربک میں دیکھیں تو دیٹ از دا بیسٹ، کہ اعلیٰ کوالٹی کی عربی زبان استعمال ہوئی ہے اس میں، اور وہی عربی زبان استعمال ہوئی ہے جو قریش بولتے تھے، جو اس وقت بولی جاتی تھی، وہی انداز وہی بلاغت استعمال ہوئی ہے اس سیریز میں. اور اس سیریز میں نے خلاف واقعہ کچھ نہیں دیکھا کہ جو سیرت سے ٹکرا رہا ہو کہ جی یہ واقعہ تو سیرت میں نہیں ہے تو یہ انہوں نے کیسے داخل کر دیا. وہ سیریز ایک تحقیقاتی سیریز ہے، اس کے اوپر تحقیق جن علماء نے کی تھی کہ بھئی اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں کیا گیا، اور کوئی ضعیف ایسے واقعات جو کیے جاتے، 2-4 واقعات ہیں جو ضعیف کہے جاتے ہیں لیکن ان کا انکار نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پہ وہ لکڑیاں پھینکنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں جو کانٹے پھینکتی تھی، وہ اس واقعے کو بہت سے علماء ضعیف کہتے ہیں. یا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن کو تھپڑ مار دیا تھا، اس کو ضعیف کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ اتنا مضبوط نہیں ہے. بات اتنی تھی کہ وہ گئے تھے گھر اور لیکن باقی جو یعنی بے شک سیرت میں ضعیف واقعات کو بھی چلایا جاتا ہے، وہ اتنا زیادہ اس میں مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کے احکامات نہیں طے ہو رہے ہوتے، تو اس لیے اس کو سیرت میں قبول کر لیتے ہیں. بہت زیادہ بہت انہونی ہو تو پھر اس کو رد کر دیتے ہیں. وہ سیریز انتہائی دلچسپ ہے نالج کے حوالے سے. البتہ اس میں جو ایک خرابی موجود ہے وہ ہے موسیقی کی، کہ بیک گراؤنڈ میوزک تو انہوں نے اس میں ڈالا ہے، اور اللہ عالم اس کو کس نے اپروو کیا. جنہوں نے بھی کیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو سمجھ دے کہ انہوں نے کیا اپروو کیا ہے. بہرحال یہ میں بتاتا چلوں کہ عمر سیریز کو علماء نے اپروو کیا تھا. بہرحال عمر سیریز یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سورہ صاد آپ دیکھ رہے ہیں قریش کے معاملات سے چل رہی ہے، انہی کی باتیں ہیں. وہ جو شروع میں آیات کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ جب آپ اور میں یعنی واقعی متاثر ہوا ہوں اس کی پکچرائزیشن سے. اس میں جو ایکٹرز نے خاص طور پہ جو قریش کے جو ایکٹرز تھے، جو قریش کا جو انہوں نے کردار ادا کیا تو کمال کیا. ایسا لگتا ہے واقعی یہ وہی لوگ تھے. ایسا یعنی انہوں نے اس رول کو انداز بات کرنے کا، جملوں کا، جو صاف ظاہر ہے کہ جملے تو ان کو لکھ کے دیے گیا کہ یہ بولنے ہیں، لیکن بہرحال وہ دیکھنے کے قابل ہے. اگر کسی کو بہت زیادہ شدت ہو، اگر نہیں دیکھے بغیر کام چل رہا ہے اور آپ کی سیرت کا نالج اتنا سٹرونگ کبھی مضبوط ہے، قائم ہے اپنی جگہ پر، آپ کو ریلیٹ کر لیتے ہیں چیزوں کو، تو پھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میوزک کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، یعنی آپ اس کو کیونکہ جب ان کا مکالمہ چل رہا ہوتا ہے تو اس دوران وہ میوزک بیچ میں نہیں آتا، پھر وہ بیچ میں سینز کے کٹ جب ہو رہے ہوتے ہیں اس میں آتا ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں جی. وہ یعنی وہ جو جہنم میں جو لوگ سردار ہیں یا سارے جہنمی، وہ جن لوگوں کو دنیا میں سمجھتے تھے کہ یہ غلط ہیں، وہ کہیں گے کہ ہم نہیں دیکھ رہے ان لوگوں کو، وہ کہاں ہیں. آگے چلتے ہیں. گڈ، ماشاءاللہ اچھا جا رہے ہیں آپ لوگ. آسما آئیے، عتیقہ، ادیبہ. جی سر. جی عتیقہ، اتخذناہم سخریا ایکسپلین کریں. جی
جی سر، یہاں پہ حمزہ یہ حمزہ استفہام ہے، اور اتخذنا ہم اس کا حمزہ ڈراپ ہے، اور یہ اتخذنا یہ باب افتعال سے حمزہ خا زال مادہ، اور نحن اس میں نحن اس کا فاعل ہے، ہم ضمیر منصوب یہ مفعول بن جائے گا، اور سخرین یہ بھی مفعول ہے۔ تو مجھے بتائیں آپ نے سخرین کو مفعول کیوں بنایا؟ سر یہ جو مادہ ہے یہ 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ بیٹا، یہ فعل 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اسٹوڈنٹس کو اپنے ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں، جب یہ چیزیں یاد رہیں تو آپ کو مشکل پیش نہیں آتی ہے۔ یہ وہ فعل ہے جو 2 مفعول لے کر آتا ہے، اتخذناہم سخریہ۔ مجھے بتائیں عتیقہ، آپ نے اس کو حمزہ استفہام کیسے پہچانا کہ یہ حمزہ استفہام ہے؟ حالانکہ باب افتعال میں بھی تو حمزہ ہوتا ہے نا ایک۔ سر اس میں حمزہ کے نیچے زیر ہوتی ہے، اتخذا ہونا چاہیے تھا پھر۔ ویری گڈ۔ اور اس کا حمزہ تو الوصل ہے کہ اصلی ہے؟ حمزۃ الوصل ہے، اور حمزہ وہ پیچھے سے الوصل ہے، اس لیے ڈراپ ہو رہا ہے۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ تو اب دیکھیں، ان کو چونکہ باب یاد تھا کہ یہ تو ہے اتخذنا، فعل ماضی ہے، اتخذنا حمزہ زیر کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، یہ زبر سے کیوں آ رہا ہے؟ قرآن مجید کی رائٹنگ کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں اس طرح کا معاملہ پیش آیا کہ حمزہ استفہام ہو، جو آپ نے سورہ صافات میں بھی غالباً دیکھا تھا، اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح یہ حمزہ استفہام آپ پہچان لیتے۔ تو کیا ترجمہ ہوا تھی کا اتخذناہم سخریا؟ جی، کیا ہم نے انہیں مذاق بنائے رکھا؟ کیا ہم نے انہیں مذاق بنائے رکھا، یعنی ہم تو ان کو، کیا ہم ان کو مذاق سمجھتے رہے؟ یعنی اصلاً تو کہ معاملہ کچھ اور ہے، وہ تو ہمارے ساتھ نہیں آئے، تو اس کا مطلب جو ان کے ساتھ دنیا میں کرتے تھے، کیا وہ مذاق تھا؟ اتخذناہم سخریا، حالانکہ وہ سخریہ تو نہیں کرتے تھے نا دنیا میں، وہ تو ریئلی سمجھتے تھے کہ یہ غلط ہیں۔ جی سر۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار اس بات کا اعلان کر رہے تھے یہ مذاق اڑا رہے ہیں ان کا، روز قیامت ان کو پتہ لگے گا۔ اوکے، آگے چلتے ہیں۔ اسما، ام زاغت عنہم الابصار، زاغت عنہم الابصار کو ایکسپلین کریں۔ سر زاغت فعل ماضی ہے، اور آگے ابصار ہمیں حالت رفع میں نظر آ رہا ہے، یہ اس کا فاعل ہے، اور انہم جو ہے یہ متعلق فعل ہے۔ تو زاغت کا مادہ ہے زواد واو غین باب نون سے، یا غین نہیں ہے، زاغ یزیغ۔ جی سر، باب زواد سے پھر۔ ایک منٹ کنفرم کر لیتے ہیں، عتیقہ یا ہے یا واو ہے؟ سر یا ہے۔ یا ہے، اوکے ٹھیک ہے۔ باب زاربا سے، تو کیا ترجمہ ہوا آسما؟ جی سر، تو یا ان سے ہماری نگاہیں ہٹ گئیں۔ اب ہماری نگاہوں کا تذکرہ نہیں ہے نا، بس اتنا ہی ہے، ام زاغت عنہم الابصار، کیا نگاہیں ان سے ہٹ چکی ہیں؟ ہٹ گئیں، جی سر۔ کہنے کا ان کا مقصد کیا تھا کہ ہم نے ان کو دنیا میں مذاق، کیا ہم نے ان کو دنیا میں مذاق سمجھا، یا پھر معاملہ یہ ہے کہ وہ ہیں تو جہنم میں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے؟ ام زاغت عنہم الابصار۔ آگے چلتے ہیں۔ اسما، ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، ایکسپلین کریں۔ جی سر، انا کا اسم جو ہے وہ ذالکہ ہے، اور آگے لام جو ہے مزحلقہ ہے، اور حقن جو ہے وہ خبر انا ہے۔ تو حقن جو ہے وہ ہمیں تنوین میں نظر آ رہا ہے، تو ہم سر اس کی صفت بنائیں گے آگے۔ اوکے، ذالک اسم انا ہے، لام مزاحلقہ ہے، حقن خبر ہے، گڈ۔ اچھا، اس تخاصم اہل النار کے بارے میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ اس کو خبر ثانی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بعض کہتے ہیں نہیں، یہ خبر نہیں بن رہی، یہاں بات مکمل ہو رہی ہے، ان ذالک لحق۔ اور یہ ذالکہ کیا، یہ جو پیچھے ساری سٹوری سنائی گئی ہے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جو ہمیں پوری یہ منظر نامہ پیش کیا ہے، ان ذالک لحق، ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ معاملہ روز قیامت پیش آنے والا ہے، اٹ ول ہیپن، تخاصم اہل النار۔ پھر علماء کہتے ہیں کہ پاسبل ہے کہ تخاصم اہل النار یعنی جہنم والوں کا جھگڑا، یہ جو جھگڑا ہے نا ان کا آپس میں جو بات چیت کریں گے۔ پھر علماء کی رائے یہ ہے کہ پاسبل ہے کہ ایک رائے ہے خبر، یہ کم رائے ہے کہ یہ خبر ثانی ہوگی، ایک رائے ہے کہ یہ بدل ہے ذالکہ کا، دوسری رائے ہے کہ جی یہ بدل ہے حقن کا،
تیسری رائے ہے نہیں، یہ ایک محذوف مبتدا کی خبر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان ذالک لحق ہوا تخاصم اہل النار، کہ وہ جھگڑا ہے کیا، یعنی یہ ذالکہ کا اشارے کی ایکسپلینیشن کے لیے آ رہا ہے. بہرحال یہ گرامر کے لوگوں کی رائے ہے، ہم اس کو خبر ثانی بنا کر بات کو سمپل رکھ لیتے ہیں کہ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، جہنمیوں کا جو جھگڑا ہے یقیناً یہ حق ہے، ہونے والا ہے. پھر ذالکہ دیکھے دور کا اشارہ لایا گیا. اوکے گڈ، ماشاءاللہ سب آپ بہترین جا رہے ہیں. ثانیہ، زویا آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. عائشہ صدیقی، لبنہ شیخ. جی ثانیہ، قل انما انا منذر، ایکسپلین کریں. جی، قل انما انا منذر، قل یہ فعل امر ہے، قاف واو لام مادہ ہے اور اس میں انت فاعل ہے. آپ فرما دیجئے. انا حرف مشبہ بالفعل، ما اس میں ما کافہ ہے، انا مبتدا منذر خبر. آپ فرما دیجئے بے شک میں صرف ڈرانے والا ہوں. میں صرف ڈرانے والا ہوں. منذر اسم الفاعل من باب افعال، انذر ینذر منذر. جی سر. ٹھیک ہے. قل انما انا منذر، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں. اب دیکھیں یہ پیچھے پوری جو سٹوری کٹ ہوئی کہاں تک بات ہے؟ سورہ صاد شروع ہو رہی ہے، صاد والقرآن ذی الذکر. آگے آ رہا ہے وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب. یہاں پر یہ سورہ کٹ ہوئی تھی نا. جی سر. آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے واقعات آئے، پھر جہنمیوں کے واقعات سنا دیے گئے. اب جہنمیوں کے واقعات سب کو سنائے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنا دیا گیا کہ یہ ہونے والا ہے، کوئی بات نہیں، آپ تسلی رکھیں، روز قیامت یہ معاملات ان کے ساتھ پیش آنے والے ہیں. پھر بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ اعلان کر دیں ان کے سامنے، قل انما انا منذر، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں. یعنی یہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا، ساحر کذاب، ان ھذا لشیء عجاب، ان ھذا لشیء یراد، یہ سب باتیں تمہارے کہنے کے باوجود بات اتنی ہے کہ انما انا منذر. آگے ساری بات اس منذر کی وضاحت کے لیے آئی ہے کہ وہ سن لیں قریش یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تک جو باتیں وہ جو کہہ رہے ہیں نا اجعل الالہۃ الہا واحدہ، اس کا جواب آ رہا ہے سب کا کہ یہ سب کہاں سے آ رہا ہے ان کے پاس. وہ خود اپنے پاس سے یہ باتیں نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ ایک امر ہے، یہ ایک اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہے جو ان کے پاس نازل ہو رہی ہے. زویا اگلا جملہ ایکسپلین کریں. جی استاد. واو عطف ما نفی من زائدہ ہے، الہ مبتدا اور اللہ حسر کے لیے ہے. لفظ الجلالہ خبر، الواحد صفت نمبر 1 لفظ الجلالہ کی، اور القہار صفت 2. کیا ترجمہ؟ اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو ایک ہے، بہت غلبے والا ہے. بہت غلبے والا ہے. یعنی اب دیکھیں ان کو وہ نا اجعل الالہۃ الہا واحدہ، اللہ نے جواب دے دیا کہ انہیں کیا کہہ دیں، قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. غلبے والا بھی ہے کہ تم یہ سمجھ لو کہ وہ تمہیں تمہاری ان باتوں کا عذاب سزا دینا چاہے تو امیڈیٹلی دے سکتا ہے، اس کو تم پر پورا غلبہ حاصل ہے، لیکن خیر تمہیں وقت مل رہا ہے. پھر مزید صفات کی ایکسپلینیشن آ رہی ہے. عائشہ صدیقی ایکسپلین کریں. رب السماوات والارض، رب مضاف، سماواتی مضاف الیہ 1 والارض مضاف الیہ 2 ہے. یہ جملہ پورا میں بدل بنائی ہوں. رب لفظ الجلالہ کا واو حرف عطف مائے موصولہ بینہ ہما مرکب اضافی ہو کے صلہ ہما سماواتی والارض کی اور جا رہا ہے. یہ تو اس کا مطلب مضاف علیہ 3 ہو گئے نا، 1 2 3. جی تو ماں کی اعرابی حالت کیا ہوئی یہاں پر؟ اس کو بھی میں جر میں کی ہوں مضاف الیہ کرنے کی وجہ سے. تو آپ پہلے ہی اس کو جوڑ دیتی نا کہ یہ سب مضاف الیہ ربو کے. ترجمہ کر دیں. رب کا ہے آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. العزیز الغفار، یہ لفظ الجلالہ کا صفت بنائی ہوں میں دونوں. ویری گڈ. صفت نمبر 3 صفت نمبر 4. جی ٹھیک ہے. بہت غالبہ، بہت بخشنے والا ہے. ویری گڈ. بہت غالب ہے اور بہت بخشنے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں ان کو سبحان اللہ کتنا پیارے انداز میں جواب دیا. پہلی بات قل انما انا منذر،
کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، یعنی جو تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو ساحر کذاب، اس کی نفی کر دی گئی، انما انا منذر، میں صرف ڈرانے والا ہوں۔ اور مزید رہی بات اجعل الالہۃ الہ واحدہ کی، اس کا جواب یہ ہے وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اس کے اللہ کے، الواحد وہ اکیلا ہے، یہ بات سن لو، پھر کیا ہے، القہار ہے، یعنی زبردست ہے، بدلہ لینا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم پہ عذاب نازل کر سکتا ہے فوراً سے فوراً، تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے، القہار ہے۔ پھر فرمایا رب السماوات والارض، آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، جو کچھ اس زمین میں جو ترتیب ہو رہا ہے، جو پل رہا ہے، اللہ پالنے والا ہے اس کو۔ یہ جو سورج چاند کا الٹا پلٹا ہونا ہے، یہ رات کا آنا، دن کا چڑھنا ہے، ستاروں کا چمکنا ہے، یہ ہواؤں کا چلنا ہے، یہ دنیا کے نظام کی جو ترتیب ہے، بارش کہاں برسنی ہے، ہوا کہاں چلنی ہے، کس کو کیا رزق دینا ہے، رب ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے سب کا رب ہے، سب کا پالنے والا ہے، سب کے ارینجمنٹ کرنے والا ہے، کس کو بیماری دینی ہے، کس کو شفا دینی ہے، کس کو زندگی دینی ہے، کس کو موت دینی ہے، کس کو کس مسئلے سے نکالنا ہے، کس مچھلی کو کھانا کھلانا ہے، رب السماوات والارض۔ میں نے کئی بار آپ کو کہا اس رب لفظ کو ذرا تلاش کریں، اس کے اوپر ذرا غور کریں، یہ کتنا وسیع ہے۔ پھر فرمایا العزیز الغفار، کہ کہیں ڈر نہ جائیں نا اتنی بڑی بات سن کر، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، قہار بھی ایک تو واحد ہے، پھر قہار ہے، پھر رب السماوات اتنا طاقتور ہے، کہیں قریش ڈر نہ جائیں۔ پھر انہوں نے کہا گیا العزیز الغفار، زبردست بھی ہے، غلبے والا بھی ہے، لیکن ساتھ ہی کیا ہے، فکر نہ کرو الغفار بھی ہے، توبہ کر لو، ٹائم ہے تمہارے پاس، سمجھ جاؤ کہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ کوئی بات نہیں، تم نے بڑی بڑی باتیں کہہ دی نا، تم نے کہہ ڈالا ساحر کذاب، کوئی بات نہیں، وہ غفار ہے، لوٹ آؤ واپس، تم نے کہہ ڈالا ان ھذا لشیء عجاب، کوئی بات نہیں، الغفار ہے، تم نے کہہ ڈالا ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، کوئی بات نہیں، الغفار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اینڈ کا الغفار ہے۔ تم نے ٹھیک ہے کہہ لیا، شیطان نے بہکا دیا تمہیں، تم اس کے پیچھے چل گئے، یہ ہم سب کے لیے میسج ہے، غلطی ہو جائے کوئی بھی یاد رہیں الغفار ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، دیر نہیں لگانی۔ دیکھ لیں اینڈ کہاں کیا، الغفار پر۔ آگے چلتے ہیں، اوکے عائشہ قل ہوا نبأ عظیم ایکسپلین کریں۔ قل فعل امر انت فاعل ہوا مبتدا نبأ خبر عظیم اس کی صفت، آپ کہہ دیجئے وہ ایک بہت بڑی خبر ہے، صفت آگے مشبہ ہے، انتم عنہ معرضون، انتم مبتدا ہے، انہو شبہ جملہ خبر ہے، معرضون اس عائشہ کی خبر، سوری استاد جی، عنہ کو شبہ جملہ خبر کیسے بنایا آپ نے؟ سوری جی، وہ استاد جی وہ حال بناؤں گی، اچھا حال بناؤں، کیا ہو گیا آپ کو؟ انتم مبتدا ہے، ہاں موردون کیا ہے؟ خبر ہے، خبر ہے، کون سا اس میں؟ موردون اسم الفاعل ہے، جملہ اسمیہ میں آئین جار مجرور کیا ہوتا ہے؟ استاد جی بھول رہی ہوں، متعلق یاد تھا، خبر ہوتا ہے، مقدم کیا گیا تاکید کے لیے کہ ہو ضمیر واپس نبا کی طرف آ رہی ہے، جی سوری ٹھیک ہے؟ جی، کیا ترجمہ ہوا انتم عنہ موردون؟ تم سب اس سے انہی سے یا اسی سے منہ پھیرنے والے ہو، ہاں تم سب اس سے منہ پھیرنے والے ہو۔ قل ہوا نبأ عظیم، اب یہ نبأ عظیم پاسبل دو ہو سکتے ہیں، قرآن کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو دوبارہ جی کر اٹھنا ہے یا اجعل الالہۃ الہا واحدہ اس کی طرف ہے، یا اوورآل قرآن کے سارے میسج کی طرف ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، تم اس سے اعراض کر رہے ہو، اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو۔ اوکے گڈ، ماشاءاللہ۔ زویا دیکھیں اگلا جملہ۔ جی استاد، مائے نفی ہے، کانا فعل ناقص، اس کا اسم ہے علم، اور من زائدہ ہے، لیا خبر مقدم، اور بالملأ الاعلی یہ علم کے متعلق ہو جائے گا استاد۔ ہاں جی، یہ علم کے متعلق چونکہ علم مصدر ہے،
جی ما کان لی نہیں ہے میرے لیے کوئی علم ملأ اعلیٰ کے بارے میں یا اوپر ہاں جی، بالملأ الاعلی، یعنی بالا الاعلی کیا؟ اوپر کی جو اوپر کی مجلس اوپر کی مجلس، بالملأ الاعلی جی اذ یختصمون، یہ بھی علم کے متعلق ہے. یختصمون جی کو ایکسپلین کریں. یختصمون فعل مضارع ہے، اختصم یختصم باب افتعال سے، خاص صاد میم اس کا مادہ ہے، اور ہم فاعل کیا جو ترجمہ کہ ہوا؟ الملأ الاعلی کی طرف راجع. جب وہ جھگڑ رہے تھے، تکرار کر رہے تھے. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، مجھے بالکل علم نہیں ہے اوپر کی مجلس کا جب وہ جھگڑ رہے تھے. ٹھیک ہے، جی وہ جھگڑا کیا ہے؟ جی جو آخری حصہ ہے سورہ کا جو ہم کل کریں گے، یہ اس جھگڑے کی طرف جی اشارہ ہے. تمام مفسرین کا سوائے چند کے، وہ چند کا بیچ میں کچھ ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ یختصمون کا اشارہ پچھلے اس واقعے کی طرف ہے جب یہ ملا جو قریش کی تھی وہ ابو طالب کے پاس گئی اور سارا معاملہ انہوں نے کہا، تو یہ وہ کہتے ہیں یہ اس طرف ہے. لیکن بہرحال اکثر مفسرین تمام کے تمام وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ یختصمون اس میں جو ہم فاعل ہے اور یہ تمام جو جھگڑا ہے اور ملأ الاعلی یہ جب انسان کو کریٹ کیا جا رہا تھا اور اوپر ابلیس نے ایک جھگڑا کھڑا کیا تھا، یہ اس کے متعلق ہے. تو آپ نے فرمایا ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون. اوکے، لاسٹ جملہ ہے. سائمہ سعدی آئیے. جی سر. ان یوحا الی الا انما دوبارہ انا پڑھیں نذیر. سائمہ. سر ان یوحا آپ الی، تجوید پڑھ رہی ہیں کہیں؟ نہیں سر. ہے نو سر. ایڈمیشن لیا کہیں؟ نو سر. وائی؟ آپ کو لینا چاہیے. اوکے سر. مس نادیہ سے رابطہ کریں. اوکے. این یوہا، یوہا نہیں. جی سر. اب پڑھیں. الی الا انما انا نذیر مبین. ایکسپلین کریں جی سر. گرامر. جی سر. سر ان نفی کا ہے. یوہا اوہا اوہا یوہی سے سر باب فعال واؤہا یا مادہ. سر یہ مجہول کا صیغہ ہے. علیہ اس کے متعلق ہو جائے گا. اور نہیں وحی کی گئی میری طرف. اللہ سر یہ حسر کے لیے آ جائے گا. اور انما انا نذیر مبین سر انا جو ہے حرف مشبہ فی الفعل مائے کافہ، اور انا جو ہے سر اس کا مبتدا ہو جائے گا. نذیر مبین اس کی خبر ہو جائے گی. مبین جو ہے سر ابانا یبینو سے باب فعال اسم الفاعل. نذیر کی سر یہ صفت بن جائے گا. کیا ترجمہ ہوا؟ اور نہیں کی گئی میری طرف ما سوائے یہ کہ بے شک میں کھلا ڈرانے والا ہوں. یعنی میری طرف نہیں وحی کی گئی سوائے اس کے کہ انما انا نذیر مبین، کہ میں ایک واضح کھلا ڈرانے والا ہوں. تو الحمدللہ یہاں تک ہم پہنچے، اور انشاءاللہ کل ہماری سورہ صاد کا اختتام ہوگا، اور بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے اور جو ہم سب سے ہی تعلق رکھتا ہے، اور جو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ اس کی میں وہاں کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ کل اس کو ہم دیکھیں گے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.